یہ میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اس کے بعد بتاؤں گا جب یہ ہمارا تیسرا چیپٹر پورا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے تیسرے لیسن میں ہیں. تیسرا لیسن کیا ہے؟ الکلمۃ و انواعها مانے بولیے لفظ جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں اس کی کتنی قسمیں، اس کو ہم کتنی قسموں میں کلاسیفائی کرتے ہیں، کتنے کھانوں میں ڈالتے ہیں. تو 3 کھانوں میں ڈالتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو پہلا کون سا ہے؟ اسم ہے. دوسرے میں نہیں جائیں گے. الاسم ہے تو اسم ہو کر کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کلاسیفائی آگے؟ العاقل بولیے العاقل. اور دوسرا غیر العاقل. غیر العاقل. اس کی مثال دے دیجیے. مثلا اس کی مثال ہے مثلا معلم ہے نا. معلم انسان ہی ہوتا ہے عاقل، باقی ساری چیزیں غیر عاقل. اچھا آپ کے ذہن میں یہ شائبہ نہیں جانا چاہیے جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہو لیونگ اینڈ نان لیونگ. وہ یہاں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. یہاں ہے ہیومن بینگ اینڈ ادر دین ہیومن بینگ. ہیومن بینگ جو ہے اس کو ہم عاقل کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کا یوز کرنے کا اپنا طریقہ ہے. اور جو غیر عاقل ہے اس کے لیے قانون الگ ہے یوز کرنے کا جب اس کو ہم پلورل کرتے ہیں. کل جیسے میں نے بتایا آپ کو. اب چاہے ہمارا اسم عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ان کے بدلے ہم کبھی کبھی ایسے اسم استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس اسما کی لسٹ جو ہے بہت لمبی ہے. چاہے اسم عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ان کے لیے ہم کچھ اور اسما استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اسم کی جگہ پہ بولتے ہیں کبھی ہاذا. اگر آدمی ایک ہو تو ہم بولیں گے ہاذا، تو ہاذا اسم ہے. یہ کون ہے؟ انسان ہے نا، تو ہم نے ہاذا کہا. عاقل ہے نا ہم نے. یہ ہاذا باب، ہم نے کیا کہا دروازے. یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ تو غیر عاقل کے لیے بھی ہم نے اس کو استعمال کیا ہے. کچھ اسما ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہم عاقل اور غیر عاقل کے بدلے دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کا پہلا سیٹ جو ہے وہ ہے اسماء الاشارہ. اسماء ایک سیٹ ہے. یہ سیٹس ہیں اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ آپ وہاں لکھ سکتے ہیں اپنے اس پر. اسماء الاشارہ ان کا سیٹ ہے للقریب. نزدیک اگر چیز ہو تو ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسما کو. یاد رکھنا یہ اسم ہے کیونکہ آگے آپ کو کتاب میں پہچاننے پڑیں گے یہ. ہاں اس لیے ان کو آپ ذہن میں رکھنا. قریب کے لیے ہم کرتے ہیں اگر نزدیک ہو چیز تو ہم کہیں گے ہاذا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہم حاضی ہی استعمال کریں گے. اگر ہمیں کہنا ہو ہاذا ولد لڑکے کی طرف تو اگر حاضی ہی بنتن کہیں گے عورت کی طرف اشارہ کر کے. اور اگر 2 ہوں، میں نے کل بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس عربی میں سنگولر کے فوراً بعد پنگولر شروع نہیں ہوتا ہے. سنگولر کے فوراً بعد ہم مثنیٰ استعمال کرتے ہیں، ڈبل تثنیہ. اور پھر تثنیہ کے بعد پلورل شروع ہوتا ہے. تو ہاذا کے بعد ہمارا ورڈ ہے ہاذانی، پھر ہاتانی. ایسے ہاذا ولدن، ہذہ بنتن، ہاذان ولدان، ہاتان بنتان. پھر ہؤلاء دونوں کے لیے آتا ہے. ہؤلاء اولاد، ہؤلاء بنات. سمجھ میں آیا؟ تو کتنے اسم ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا. اسماء الاشارہ میں جو قریب کے لیے نزدیک کی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. اور للبعید بھی 5 ہیں. للبعید ادھر میں لکھتا ہوں، ادھر لکھتا ہوں. للبعید دور کی چیز کے لیے، اگر دور ہو چیز. ہاذا نزدیک کے لیے کہیں گے. یہ آپ کتاب کے تھرو سے پڑھیں گے، میں آپ کو تھیوری پڑھا رہا ہوں. تو للبعید آتا ہے ذالک مذکر کے لیے. نظر رکھیے یہاں ہاذا کے بعد الف نہیں لکھا گیا. قواعد کتابہ کا خیال رکھیں.
हाज़ही में भी नहीं लिखा गया, हाज़ान में भी नहीं लिखा गया, हातान में लिखा गया। हा, हाँ इधर भी हा अलिफ नहीं है, हातान में। इसको जहन में रखना। अगर वही पिछुम खुद क्या जाओ नहीं ये आओ तो गसो पन्ने मौजू निश डिविएट, ये अपनी जगह पे आपको बताया जाएगा। तो ज़ालिका दूर के लिए अलिफ नहीं है, नहीं लिखा गया ना, लिखना भी नहीं। ज़ालिका और मुअन्नस के लिए कहेंगे तिलका। ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका वलदुन वो लड़का है, तिलका बिन्तुन वो लड़की है। समझ में आया? ज़ालिका और तिलका, और दो होंगे तो ज़ानिका ऐसे, और दो होंगे तो इधर तानिका, और इधर उलाइका, उलाइका ऐसे। वाव लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, उलाइका नहीं, उलाइका। तो कितने हैं ये? 5। गोया 5 करीब के लिए हैं, 5 बईद के लिए हैं। समझ में आया? तो हमारा अस्माए इशारा का एक सेट है, उनको भी हम इसम कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ, ये आप किताब के थ्रू से इस्तेमाल सीखेंगे। फोटो उठाना चाहें तो उठाइए जल्दी, मैं रब करूँगा, आगे बढ़ेंगे। उठता है? हाँ। अस्माउल इशारा का सेट है, तो क्या लिखा हमने इधर अस्माउल इशारा का? एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे। अस्माउल इशारा का सेट है, अस्माउल इशारा। यहाँ ऐसे लिखेंगे हाजा वगैरह। इसके 10 बाई हैं, ये 10 बाई है ना, 10 बाई है। कुछ नज़दीक रहते हैं, कुछ दूर रहते हैं, कुछ नज़दीक के हैं, कुछ दूर के हैं। आइए एक और सेट है अज़्ज़माइर या इस्मुज़ ज़मीर। आप इस्मुज़ ज़मीर कहेंगे, अज़्ज़माइर कह लीजिए, अज़्ज़माइर। एक सेट आकिल हूँ या गैर आकिल, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है ज़माइर, अज़्ज़माइर। याद ही होते था नहीं, उसका सीखोगे आगे। अब ज़माइर भी है, मसलन हमें कहना हो, मर्द मुज़क्कर की तरफ इशारा करना हो तो हम कहेंगे हुआ। आप खड़े हो जाएं, और आप खड़े हो जाइए बेटी कोने में। अब ये खड़ा है, मैं इनके बारे में, क्या नाम है आपका? तालिब वलदुन जदीद। आपसे बात कर रहा हूँ अरबी में। आप तालिब वलदुन, क्या मतलब है? तालिब, ये तालिब जो है ये नया स्टूडेंट है, नया लड़का है। हुआ मिन हजरत बल। अब मैंने तालिब के बदले क्या बोला? हुआ। तो हुआ इस्म हुआ, यानी इसमें ज़मीर, यानी इसके बदले हमने इस्तेमाल किया। हाँ क्या? हुआ इसमें ज़मीर है, हुआ इसके बदले, इस्म के बदले मैंने बोला। हाँ, बाद में वो प्रोनाउन बाद में करेंगे हम, क्या है कंपेयर करेंगे। अब आपका नाम क्या है? हाँ, सादिया। अंत सादिया, अंत सादिया, तुम सादिया हो। अंत में सौरा, तुम सौरा से। मैंने सादिया की जगह पे अंता बोला, अंत बोला ना, तो ये अंत जो है ये ज़मीर है इसके लिए। इस तरह से हमारी ये ज़मीरें जो हैं, ये कुल मिलाकर, बैठ जाओ दोनों बैठ जाओ, ये ज़मीरें कुल मिलाकर इनका सेट जो है वो 14 ज़मीरों का है। कितनी ज़मीरों का? 14। हाँ, लिल, इधर देखिए, लिल गायब पहले कहेंगे, लिल गायब। गायब के लिए हमारे पास ज़मीरें हैं। मुज़क्कर के लिए आएगा हुआ, मुअन्नस के लिए हम कहेंगे हिया। क्लियर है? तो मैं थोड़ा इधर लेता हूँ ताकि जगह रहे। हाँ, लिल, बोलिए, लिल गायब। गायब का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करें। गायब का मतलब आंखों से गायब नहीं होता। गायब मीन्स थर्ड पर्सन, गायब मीन्स थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में। अभी जब मैंने बोला हुआ तालिबुन, हुआ मिन
ہوا من حضرت پر. تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں, میں متکلم ہوں, آپ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے. اور غائب کون ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ اب یہ غائب ادھر ہی ہے یا غائب ہے نظروں سے؟ ادھر ہی ہے نا. تو غائب کا آنکھوں سے دور ہونا ضروری, کبھی سامنے بھی ہو سکتا ہے. جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو غائب کہتے ہیں عربی میں. تو اس کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے آتا ہے ہوا, مؤنث کے لیے آتا ہے ہی, اور اگر دو ہوں تو ان کے لیے آتا ہے ہما, اور مؤنث دو ہوں ان کے لیے بھی ہما ہی آتا ہے, اور اگر جمع ہوں تو ان کے لیے آتا ہے ہم ضمیر, اور مؤنث ہوں تو ان کے لیے آتا ہے ہنہ ضمیر. یہ آپ کی کتاب میں پریکٹس ہے, وہاں اچھی طرح سے آپ مثالوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو صرف انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ کیا چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں. تو کتنی ضمیریں آ گئی ادھر غائب کے لیے؟ غائب کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے. پھر سامنے جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مخاطب نتاب. یہ دونوں لفظ ٹھیک ہیں, آگے سمجھاؤں گا میں آپ کو مخاطب اور مخاطب میں کیا. فی الحال یاد رکھیے جو ہمارا جس کو ہم ایڈریس کریں اس کو مخاطب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کیا؟ جس کو ہم ایڈریس یا سے بات کرنا چاہیے نا اس کو مخاطب. تو مخاطب کے لیے بھی 6 ضمیریں ہیں. للمخاطب ایک بنیادی لیسن ہے آپ کے لیے یہ بھی. اور مخاطب کے لیے ہم کرتے ہیں انتا ضمیر, انتا مذکر کے لیے انتا, اور مؤنث ہوگا تو انتی, انتی. اور دو ہوں گے تو انتما, اور ادھر دو ہوں گے تو انتما, انتما. اور جمع ہوں گے تو انتم, ادھر انتن. مثلا یوں کہیں گے انتا ولد, انتما ولدان, انتم اولاد, انتی بنتن, انتما بنتان, انتن بنات. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو یہ مؤنث کے لیے مخاطب کے لیے. یہ غائب کے لیے تھے, تھرڈ پرسن کے لیے, تھرڈ پرسن کے لیے تھے. اور یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہیں جس کے ساتھ ہم مخاطب ہوں. پھر ہے فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کے لیے یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ المتکلم. المتکلم مانے بات کرنے والا. اس کے لیے بھی اسی طرح سے آئے گا انا ولد, انا معلم. اور اگر مؤنث ہوگا اس کی جگہ پہ وہ بھی بولے گا انا معلم. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا. الف آتا ہے اس کے ساتھ, دیکھیے قواعد النطق میں نہیں آئے گا, قواعد الکتابہ میں آئے گا الف. انا بولیں گے, انا نہیں بولیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیزیں بعد میں آپ کو بتائی جائیں گی کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں. یہ لیٹر سٹیج میں قریباً 1-1.5 سال ہونے کے بعد پھر آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں قواعد الاملا کتاب. تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی یہ کس کس جگہ پہ کیوں آتا ہے. تو انا دونوں کے لیے آتا ہے, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے, مخاطب کے لیے. انا ولد, انا معلم, انا استاذ, انا ولد, انا طالب, انا ضیف, انا شاعر, انا عالم, انا کہتے برونٹ کن. اور اگر عورت ہوگی وہ بھی بولے گی انا معلمۃ, انا طالبۃ, انا طبیبۃ, وہ بھی بولے گی. دونوں کے لیے انا. اور اگر دو ہوں گے تو ان کے لیے بولیے نحن. نحن کیا بولیں گے؟ نحن اولاد, نحن بنات. دونوں کے لیے ہے دو, ادھر بھی نحن. اگر دو ہوں گے, اور اگر جمع ہوں گے ان کے لیے بھی نحن. اور نحن بنات کیا کہیں گے؟ نحن بنات, اور نحن اولاد, اور نحن بنات دونوں کے لیے ہے. اب یہاں ریپیٹڈ کون سی چیز ہے؟ اس کو ہم ہٹائیں گے. انا ادھر بھی ہے, انا ادھر بھی ہے, ایک ہی انا لکھیں گے. نحن تثنیہ میں بھی ہے, مؤنث میں بھی, مذکر میں بھی, ایک ہی لے لیں گے. ادھر جمع میں بھی ہے تو کوئی ضرورت نہیں, ہم نحن ایک ہی لے لیں گے. ان میں سے میتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا کامن, جو چیز کامن ہے ان میں سے ایک ہی چیز لیتے ہیں. اب یہاں کتنی ضمیریں ہو گئی؟ ادھر کتنی ہوگی؟
12 اور ادھر ریپٹیشن ہٹا کے 2 کتنی ہوگی 14 14 ضمیریں ہیں 14 ضمیرن ہو گیا. تو گویا ہمارے پاس جو یہ ضمائر کا سیٹ ہے، ضمائر کا جو سیٹ ہے بولیے یہ کتنے ہیں 14. وہ کتنے آئی تھی 10. 14 یہ بھی اسما ہے. مثلا ہوا انتا وغیرہ، ہوا انتا وغیرہ یہ گئے اسما. آگے جب یہ کیوں آپ کو یاد رکھنا کیا کچھ بولنا ہے مجھ سے پوچھیے. یہ باس یہ تم سب کو میں پوچھ. یہ ضمیریں جو ہیں یہ بھی اسم ہیں. یہ کیوں پہچاننا ہے آپ کو؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ان کیا چیز پرزنا ہوئی اسم کیا چیز پرزنا ہو؟ جنہوں نے کچھ تھوڑی عربی پڑھی وہ بتا دو. اور آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے اس کیا جمع ہیشنانی اسم یہ اسم یم سیٹ یت تہ ونو اسم یت تہ ونو اسم. اور عائشہ بتا اور کچھ آپ بتا دو. ہاں یہ سب چیزیں ہیں لیکن زیادہ تر دیکھیے آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے. ہمارے سینٹنس جو بنتا ہے 2 طرح کا بنتا ہے. ایک بنتا ہے جملہ اسمیہ، ایک بنتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں اسم کے بارے میں بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے یوں کہیں گے ہوا ولد، وہ لڑکا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے المبتدا. یہ آگے پڑھیں گے نا ابھی آئے گا ہمارا لاسٹ والا لیسن یہی آئے گا المبتدا. اس کو ہم کہیں گے الخبر. پھر استاد آپ کو بولے گا مبتدا ہر حال میں اسم ہونا چاہیے. اب آپ کو پہچان آنا چاہیے ہوا اسم ہے. وہاں استاد آپ کو بولے گا ہوا ولدن. کیا یہ کون سا جملہ ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ یہ جملہ اسمی ہے. آپ نے کیسے بولا یہ جملہ اسمی ہے؟ کیونکہ یہاں اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسم ہی شروع میں آیا ہے. تو پھر استاد آپ سے پوچھے گا ہوا اسم ہے؟ جی اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ تو آپ تو سینٹنس بنا ہی نہیں سکتے جب تک نہ آپ کو تمییز کرنا آئے اسم فعل اور حرف کے درمیان. تو ابھی ہم اسما کو پہچان رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اسموں کا ہی اور سیٹ ہے آگے، سمجھے، جسے ہم الموصول کہتے ہیں. اسماء الموصول ہے. تیسرا سیٹ اس کا آتا ہے الموصول. اسم الموصول، موصول ہوتا ہے جو جوڑ کا کام کرے 2 جملوں میں. 2 جملے جوڑنے کا کام کرتا ہے. ز جملے سے برابر. مثلا کہیں گے حامد ولد. کیا مطلب ہے؟ اب طالب علم ڈھونڈے گا یہ کون سا لڑکا ہے، تو کہیں گے الذی ہوا جدید، وہ کی جو نیا ہے. تو الذی نے 2 جملوں کو جوڑا، ٹھیک ہے. یا کہیں گے دخل ولد، دخل لڑکا داخل ہوا. یا دخل معلم، معلم داخل ہوا. اب آپ کا ذہن مانگے گا کس معلم کو داخل، تو دوسرے جملے سے ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کے ساتھ جوڑیں گے دوسرا جملہ. الذی جاء امس، وہ جو کل آئے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ دخل معلم، معلم داخل ہوا الصف کلاس روم میں. الذی التحق بنا یوم الامس، وہ جو کل ہمارے ساتھ جو اس نے جوائن کیا. تو ہم نے 2 جملوں کو کس سے جوڑا؟ الذی کے لفظ سے. تو الذی وصل کا کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں وہ اسم کی جو موصول ہے، جو جوڑ کا کام کرتا ہے 2 جملوں کے درمیان. تو جب قرآن کریم کھولو گے تو الذی تو آپ بے شمار وہاں پاؤ گے.
اس لیے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے اسماء موصولہ کا بھی سیٹ ہے. مثلا اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے الذی، اور اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے اللتی کہنا پڑے گا، اور اگر دو ہیں تو اللذان، اور اگر مؤنث ہے تو اللتان، اور اگر اگر جمع ہے تو الذین. اگر مذکر ہے تو الذین، اور اگر مؤنث ہے تو اللاتی، اللاواتی بھی کہتے ہیں، اللائی بھی کہتے ہیں. آگے پڑھیں گے وہاں سکھائیں گے. تین کے تین اللاتی آپ فی الحال یاد رکھیں، اللتی، اللتانی اور اللاتی اس کی جمع. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سیٹ ہے. کتنے ہیں اس میں موصول؟ کتنے ہیں؟ 6 مان لیجئے. 1 2 3 4 5 اور 6. کلیئر ہے؟ تو گویا آپ کو یہ پہچان ہونا چاہیے. اب اگر استاد بولے گا الذی سمع، الذی سمع وہ کہ جس نے بات سنی. الذی مبتدا ہے، اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ موصول. اور سمع اس کی خبر ہے. جب سینٹینس فارمیشن آگے ہوگا اس وقت آپ کو پتہ لگے گا یہ کوتا ضروری شو. اس لیے آپ یہ مان کے چلیے کہ جو مجھے سکھایا جا رہا ہے یہ مجھے آگے کام آئے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک سیٹ ہے ہمارے پاس اسماء کا. کون سا؟ اسماء الموصولہ. اسماء الموصولہ جیسے الذی وغیرہ وغیرہ. کتنے ہیں یہ سیٹ؟ اسی طرح سے ہمارے پاس اسماء کا ایک اور بھی سیٹ ہے. اسماء کا ایک اور بھی سیٹ ہے جن کو ہم اسم عاقل ہو یا غیر عاقل ہو ان کے بدلے استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک ہے ہمارے پاس اسماء کا سیٹ ہے الاستفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا. سوال پوچھنے کے لیے ہم ایک ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسم ہے. مثلا کہیں گے ما اسمک، ما آپ کا نام کیا ہے، تو ما اسم ہے. سمجھ میں؟ ہاں، سوال کے لیے. این بیتک تمہارا گھر کہاں ہے، این اسم ہے. سوال پوچھنے کے لیے جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ، تو ان کا بھی پورا سیٹ ہے. مثلا ہم کہیں گے این بیتک، این بیتک. اچھا، کیفا وصلت المعہد سے کت کہیں وہ تک معہد، تو کیفا سوال پوچھنے کے لیے آیا. من ربک تمہارا رب کون ہے، تو من ہم نے سوال پوچھا ہے کہ نہیں، پوچھا کہ نہیں. اور اسی طرح سے ہم کہیں گے متی نصر اللہ خدا کی مدد کب آئے گی. تو یہ سوال پوچھنے کے لیے جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں دو کے بغیر. سوال پوچھنے کے لیے اور بھی دو چیزیں ہم کرتے ہیں، اور حل. وہ اسم نہیں ہے، وہ حرف ہے. وہ آگے پڑھیں گے. اور حل سے انت مسلمون. یہاں جو ہے حمزہ زبر یہ حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے، حرف. یہ الگ سکھائیں گے آپ. اور حل کنت یوم الامس حاضرا، کیا آپ کل حاضر تھے. یہاں حل ہم نے استعمال. حل اور کو نکال کر کے باقی جن الفاظ سے بھی ہم سوال پوچھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الاستفہام. استفہام کے اسماء. تو وہ کون کون سے ان کا سیٹ ہے، کتنے ہیں یہ آگے بتائیں گے آپ کو. آئین، کیفا وغیرہ. آیا سمجھ میں؟ تو پہچان لیں گے آپ ان کو. یہ بھی اسماء ہیں. اور کچھ اسماء جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں جو جگہ وغیرہ کو، ڈائریکشن کو بتاتے ہیں. ڈائریکشن، اوپر، فوقا، نیچے، تحتا، امامہ سامنے، خلفہ یا وراء پیچھے. یہ ڈائریکشن بتاتے ہیں. جہت کو بتاتے ہیں، عربی میں ہم کہتے ہیں جہت. تو یہ جہت کے اسماء ہیں، یا آپ ان کو کہیں گے اسماء ظرف. یا اسی طرح سے ہم کہتے ہیں
वक्त बताने के लिए, कबला पहले, बादा कबला सलातिल फजर वक़्त है ना, बादा सलातिल इशा तो वक़्त को बता रहा है। तो ये या तो जगह को बताते हैं या तो इनको हम कहेंगे ज़र्फ़। अज़्ज़र्फ़, अस्माउज़्ज़र्फ़, अज़्ज़र्फ़। हाँ, एक है मसलन फौका, ये उधर किताब में आपको सारे मिल जाएंगे सेट के तौर पे, वहाँ यूसेज भी इनका बताया गया है, शायद चौथे या पाँचवें लेसन में आएगा मंतिक़ तैर में। ठीक है, हमने जो मंतिक़ तैर 4th वॉल्यूम जो बनाया वो इसी से बनाया कि ये जो शुरू में हम इंट्रोडक्शन देते हैं अरबी की, वो तमिक अक ओब सोब गसे मिस त्रेन रतन मज गसिए खड़ा गसुन अरबी पर, तो बाद में अरबी में बात होगी सारी। तो आपको अरबी पर खड़ा करने के लिए 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ्स में पूरा होना चाहिए ये। फिर आइए, फौका है, ये ज़र्फ़ है किसके लिए? अज़्ज़मान, ये अल-मकान, ये जगह बताता है ना। ज़र्फ़ुल, एक मिनट इसको मैं अलग करता हूँ। ज़र्फ़ आता है या आएगा ये, हाँ, अल-मकान जो जगह को बताएगा जैसे फौका, या वो ज़मान को बताएगा जैसे हाँ कबला पहले, बादा वगैरह, अल-मकान और इधर अज़्ज़मान, ये आप आगे पढ़ेंगे, हाँ, बादा वगैरह या कबला। गोया आपके पास अस्मा का एक सेट कौन सा आएगा? ज़र्फ़ का। वो ज़र्फ़ क्या है, ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता हो या वक़्त के, समझ में आया? तो ये भी एक सेट है ज़र्फ़ का। बहुत अस्मा है, कुछ अस्मा है निदा के भी, नहीं वो अलग है, वो अभी नहीं उधर जाएंगे। तो क्या समझ में आया आपको? जो मुंह से हम अल्फाज निकालते हैं, बोलिए, उनको हम कॉलमनाइज करते हैं, 3 कॉलमों में वर्ड्स को डालते हैं। एक है अस्मा, एक है इस्म, वो इस्म या आकिल होगा या गैर आकिल होगा। फिर उनकी जगह पर हम और अस्मा को इस्तेमाल करते हैं, कभी अस्मा इशारा, कभी ज़माइर को, कभी मौसूल को, कभी इस्तिफ़ाम को, कभी ज़र्फ़ को, इनको भी हम इस्म ही कहते हैं। और भी हैं सेट ऑफ, इधर ऐसे डॉट लगा कर देखिए कि और भी है, ये नीचे तक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, मगर सोरी लिस्ट कर ये थे 3 रोज़ वैसी थी। तो जहन में आया आपको कि मेरे पास जो अस्मा की लिस्ट है उनमें मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कुछ इस्म होते हैं, और अगर इस्म है तो उनको हम 2 कॉलमों में डालेंगे। किस किस में? कल मैंने बताया आपको, इंसान, हैवान, नबात, जमात, माना, वो सारे 2 कॉलमों में डालते हैं। कुछ आकिल हैं, आकिल सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, गैर आकिल कोई भी चीज़ है इंसान के अलावा। फिर उनकी जगह पे हम कभी कभी इन अस्मा को भी इस्तेमाल करते हैं, कभी अस्मा इशारा यूज़ करते हैं, कभी ज़माइर को यूज़ करते हैं, कभी इस्म मौसूल को यूज़ करते हैं, कभी अस्मा इस्तिफ़ाम को यूज़ करते हैं, कभी ज़र्फ़ को यूज़ करते हैं, कभी और भी अस्मा हैं, बहुत सारे अस्मा। ठीक है, तो इनकी लिस्ट आगे आपको ग्रामर के ज़रिए से मिलेगी। फ़िलहाल आपको क्लियर हो गया कि मुंह से जो अल्फाज में निकालता हूँ उनको मुझे कॉमनाइज करना पड़ेगा, मुझे पहचानना पड़ेगा ये इस्म है। ठीक है, और कुछ अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं जो जगह या चीज़ को जाहिर नहीं करते, वो एक्शन को जाहिर करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे।